معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں کہانت کا پیشہ بڑا مشہور اور جاہل عوام میں بڑا مقبول ہے۔ اگرچہ کاہن نام سے کم ہی کوئی آدمی آپ کو دکھائی دے گا، لیکن کہانت سے متعلقہ تمام چیزیں آپ کو اپنے معاشرے میں ضرور ملیں گی، اس لیے کہ کہانت کا دھندا کرنے والے اپنے آپ کو کاہن کہلانے کی بجائے پروفیسر، عامل، بابا وغیرہ جیسے ناموں اور القابوں سے متعارف کروانا پسند کرتے ہیں، لیکن کسی چیز کا نام بدل لینے سے اس کی حقیقت و اصلیت نہیں بدلی جا سکتی۔ جس طرح نجومی یا جادوگر وغیرہ کا اگرچہ ایک خاص شعبہ ہے، لیکن وہ کاروبار بڑھانے کے لیے کہانوں اور طبیبوں وغیرہ سے متعلقہ شعبوں میں بھی دخل اندازی کرتے ہیں۔ اسی طرح کہانوں کا ایک خاص شعبہ اور دائرہ کار ہے، لیکن لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے یہ حضرات بھی ہر طرح کا کیس پکڑنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ کہانت کا عمومی تعلق حادثات و واقعات سے ہوتا ہے، یعنی چوری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور ایسے دیگر جرائم و حادثات میں اصل مجرموں کی نشاندہی کرنے کے لیے جو لوگ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں انہیں ہی دراصل کاہن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اہم واقعات کی پیشگی اطلاع دینے، مخفی اور غیبی باتوں سے آگاہ کرنے اور دوسروں کے رازوں اور بھیدوں کو آشکارا کرنے کے بھی یہ دعوے دار ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں کہانوں یعنی عامل، پروفیسر اور بابوں وغیرہ کا دھندا 4 بنیادوں پر گردش کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہے غیب دانی۔ اکثر و بیشتر کہان غیب دانی کے دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسل میں سے جسے اور جب چاہے حسب ضرورت کسی غیبی معاملے سے بذریعہ وحی مطلع فرما دیا کرتے تھے، اور ایسا حسب موقع کبھی کبھار ہوتا تھا جس سے یہ حقیقت بھی کھل جاتی ہے کہ انبیاء اور رسل بھی غیب دان نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ہر لمحے وحی الہی کے محتاج و پابند تھے، اور یاد رہے کہ اب اس وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص کذاب مفتری ہے جو غیب دانی کا کسی طرح بھی مدعی ہو۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اٹکل پیچو۔ نجومیوں کی طرح کاہن حضرات بھی اپنے اندازوں، تخمینوں اور فضول قیاس آرائیوں یعنی اٹکل پیچوؤں سے کام لیتے ہیں، اور ان میں جو عامل و کاہن جتنا ہوشیار و چلاک ہوگا اتنا ہی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود شریعت، قرآن و سنت ایسے اٹکل پیچوؤں کی مذمت کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو محض اٹکل پیچوؤں کا سہارا لیتے ہیں۔ سورۃ النجم آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جس چیز کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے نفسیاتی حربہ۔ بعض کاہن حضرات علم نفسیات میں مہارت حاصل کر کے لوگوں کی مشکلیں حل کروانے کا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ اپنے مریضوں، گاہکوں اور سائلوں کو نفسیاتی طور پر گمراہ اور بیوقوف بناتے ہیں، حالانکہ علم نفسیات کہانت و نجوم سے الگ ایک مستقل علم ہے جس کے اکثر و بیشتر حصے شرعی طور پر جائز و مستحب ہیں، لیکن اس علم کی بنیاد پر غیب دانی کا دعویٰ کرنا یا مشکل کشائی اور تقدیر سنوارنے کا پروپیگنڈا کرنا محض حماقت ہی نہیں بلکہ کفر و شرک بھی ہے، اور ایسا شخص شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس نے عوام کو بیوقوف بنا رکھا ہے، جبکہ وہ اس حقیقت سے خود بھی بے خبر ہے کہ دراصل شیطان نے خود اسے بھی بیوقوف بنا رکھا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اصلی کاہن اور دین و شریعت کا فیصلہ۔ پچھلی 3 صورتیں فضولیات سے بڑھ کر کچھ نہیں، البتہ یہ چوتھی صورت جس میں کاہن نے جن قید کر رکھا ہوتا ہے سب سے اہم اور خطرناک ہے۔ دور جاہلیت میں کہانت اس لیے مشہور و مقبول تھی کہ کاہنوں نے جنات کو قابو کر رکھا ہوتا تھا یا ان سے دوستانہ مراسم قائم کیے ہوتے تھے، اور یہ بات تو ثابت ہے کہ جنات آسمانوں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چرایا کرتے تھے۔ پھر جن کہانوں نے ان میں سے کسی جن کو قید کیا ہوتا
یا اس سے دوستانہ تعلق بنا لیا ہوتا تو وہ جن اپنے اس کہان دوست کو آسمان سے چوری کی ہوئی بات بتا دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے چونکہ اکثر و بیشتر جنات یعنی شیاطین آسمان سے غیبی باتیں چرانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اس لیے کہان لوگ ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کو آسمانوں سے خبریں چرانے میں انتہائی مشکل پیش آنے لگی اور انہیں شعلوں یعنی ستاروں سے مار پڑنے لگی اور اکثر و بیشتر انہیں ناکامی کا سامنا ہونے لگا، اگرچہ اس کے باوجود کبھی کبھار یہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد کہانت ختم ہو کر رہ گئی، لیکن ان کہانوں کی مشابہت کرنے والے کچھ لوگوں کا وجود باقی رہا اور ان کے پاس جانے کی ممانعت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا ان کے پاس جانا اور ان کی تصدیق کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ نیز حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آسمانی خبریں چرانے کی اب یہی صورت باقی رہ گئی ہے جس میں قطار باندھ کر آسمان پر جانے والوں میں سے سب سے اوپر والا جن شہاب ثاقب لگنے سے پہلے ہی اپنے سے نیچے والے جن کو چرائی ہوئی بات بتا دیتا ہے اور اس طرح وہ بات زمین پر موجود کہانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس طرح یہ جن اپنے کہان و عامل دوستوں کو زمین پر ہونے والے دیگر ایسے واقعات سے بھی باخبر کرتے ہیں جن سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ دور حاضر میں بھی کہانت کی یہی صورت ان کہانوں کی شہرت اور عوام کی حماقت کا سب سے بڑا سبب ہے، اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہانت کا دھندا کرنے والے کافر و مشرک لوگ تھے، اور جب عام مسلمانوں کو ایسے کہانوں کے پاس جانے سے منع فرما دیا بلکہ خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کہانوں کے پاس جانے والے پر کفر کا حکم عائد کر دیا کہ جو شخص کسی کہان کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کرے وہ اس چیز کا کافر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان عاملوں کہانوں کی تردید اس حقیقت سے بھی ہوتی ہے کہ اگر ان کہانوں اور عاملوں وغیرہ کے لوٹا گھمانے، پرچی نکالنے، بچوں کے ناخنوں یا کاغذ یا کپڑے وغیرہ پر منتر شنتر کر کے فی الواقع اصلی چور، قاتل یا مجرم وغیرہ تک پہنچنے میں مدد ملتی ہوتی تو حکومتوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کر کے ہر شہر اور علاقے میں بڑے بڑے تھانے، تفتیشی سینٹر اور ایسے ہی دیگر ادارے قائم کر کے ان کے مصارف برداشت کرے اور پھر لاکھوں کروڑوں کا بجٹ ان کے لیے مختص کرے۔ پھر تو حکومت کو چاہیے کہ چند ایک کہانوں، عاملوں، پروفیسروں اور ایسے باموں کی مدد حاصل کر کے اتنا بھاری بجٹ تھانوں اور تفتیشی سینٹروں کی نظر کرنے کی بجائے اسے دیگر تعمیراتی منصوبہ جات میں صرف کر کے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے۔ یا تو حکومتیں بے وقوف ہیں کہ آج تک کسی ملک کی حکومت نے ان بابوں سے ایسا کام نہیں لیا، یا پھر یہ کاہن ہی جھوٹے اور ناقابل اعتماد ہیں، اور فی الواقع ایسا ہی ہے کہ یہ نام نہاد عامل، کاہن، پروفیسر، نجومی، جادوگر وغیرہ اس قابل ہی نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کہانت کے بارے میں جان کر ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔